اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے مجھے ایک پوسٹر بھیجا ہے، اس میں ایک سٹوری ہے فیس بک پر۔ یہ سٹوری میں نے دیکھی اور اس کے بعد اس کے کامنٹ میں نے یہ لکھ دیا کہ جس عالم کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کارٹون کی بنائی ہوئی ایک سٹوری ہے۔ اس عالم نے کچھ کہا اس عورت سے، میں اس کا لنک آپ کو بھیج دوں گا، کہ تینوں مثالیں غلط دی ہے اس عالم نے اس تاتاریوں کے ہلاکو خان کی بیٹی کو۔ یہ سٹوری وہاں پیش کی گئی۔ پہلی مثال، اللہ کوئی چرواہا نہیں ہے، اس نے چرواہے کی مثال دی ہے اللہ کے بارے میں، اور ہمارے بارے میں مثال دی کہ ہم لوگ بھیڑ بکریاں ہیں۔ پھر ظالموں کے بارے میں یہ مثال دی کہ وہ لوگ کتے ہیں۔ کوئی سٹوری سنا کے میں نے سمجھایا ہے کہ ہر انسان کی پوری زندگی آدم سے لے کے قیامت تک، چاہے زمین کا کوئی بھی کونا ہو، یہ ایک امتحان ہے، عقل، صبر اور شکر کا ٹیسٹ ہے۔ میں نے کچھ مثالیں دی ہے، بقرہ کی 159 اور 155، ملک کی 2، سجدہ۔ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ یہ زندگی سزا یا انعام نہیں ہے۔ بہرحال اس پر آپ مجھے جواب دیجئے اوپن مائنڈس کی جانب سے، مجیب الرحمن مقدس۔ یہ میں نے لنک بھی بھیج دیا ہے فیس بک کا، اور شاید رومن انگلش میں بھی آپ نے دیا ہے جواب، لیکن میں یہاں اردو والا پلے کروں گا۔ پھر ایک ٹیبل بھی بنانا ہے۔ بسم اللہ۔ آپ کی بصیرت اور قرآنی فہم بالکل درست ہے۔ معاشرے میں عام طور پر ایسی مثالیں دی جاتی ہیں جو بظاہر جذباتی لگتی ہیں، لیکن وہ اللہ کی شان اور انسان کے مقام شرافت اشرف المخلوقات کے منافی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی نے انسان کو عقل دی ہے اور یہ پوری زندگی ایک شعوری امتحان ہے۔ آپ کے موقف کی تائید میں قرآن کریم کے دلائل درج ذیل ہیں۔ 1، زندگی کا حقیقی فلسفہ، آزمائش سزا نہیں۔ جیسا کہ آپ نے سورہ الملک کا ذکر کیا، یہ آیت زندگی کے ہر لمحے کو ایک ٹیسٹ قرار دیتی ہے۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے عمل میں کون سب سے اچھا ہے۔ سورہ الملک 67 سے 2۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ خوشی ہو یا غمی، یہ کسی چودھری یا چرواہے کا فیصلہ نہیں، بلکہ ایک خالق کا اپنے بندے کی عقل اور صبر کا امتحان ہے۔ 2، آزمائش کے مختلف طریقے، سورہ البقرہ۔ آپ نے سورہ البقرہ کی آیت 155 کا حوالہ دیا، جو زندگی کے نشیب و فراز کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر سے اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہاں اللہ نے 5 مختلف طریقے بتائے ہیں جن سے وہ ہر دور کے انسان کو آزماتا ہے تاکہ صبر اور ثبات قدم کا پتہ چل سکے۔ 3، اولاد کی نعمت اور محرومی، سورہ شریز۔ آپ نے جس آیت کا ذکر کیا، بیٹے، بیٹیاں یا بانجھپن، وہ سورہ الشریز میں ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ 42، 49 سے 50۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا کسی گناہ کی سزا یا چرواہے کی مرضی نہیں، بلکہ اللہ کی حکمت اور اس کا ایک خاص امتحان ہے۔ 4، خیر اور شر، دونوں ہی امتحان ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف تکلیف آزمائش ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ آسانی بھی آزمائش ہے۔ اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی دونوں سے آزماتے ہیں جانچنے کے لیے، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ الانبیاء 21 سے 35۔ 5، انسان کی تکریم اور اللہ کا رشتہ۔ آپ کا یہ نکتہ کہ اللہ چرواہا نہیں اور ہم بھیڑ بکریاں نہیں، قرآنی روح کے عین مطابق ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم عطا کی، 17 سے 70۔ جب اللہ نے انسان کو معزز بنایا ہے تو اسے جانوروں کی مثالوں سے سمجھنا اس کی توہین ہے۔ امتحان عقل جانوروں کا امتحان نہیں ہوتا، امتحان صرف صاحب عقل انسان کا ہوتا ہے۔ خلاصہ، آپ کے اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی کے مشن کے لیے یہ نکات بہترین ہیں۔ 1، یہ زندگی سزا یا انعام کا گھر نہیں، بلکہ امتحان کا گھر ہے۔ 2، کامیابی کا معیار دولت یا طاقت نہیں، بلکہ صبر، شکر اور عقل کا استعمال ہے۔ 3،
کسی بھی تاریخی واقعے کو غلط مثالوں، چرواہا، کتے وغیرہ سے جوڑنا قرآنی حقائق کو مسخ کرنے کے برابر ہے۔ جزاک اللہ خیر کہ آپ نے اس اہم نکتے کی طرف توجہ دلائی۔ بہت بہت شکریہ۔ ان تمام آیات کا ایک جو ہے ٹیبل بنا دیجئے اور سورہ نمبر بھی ڈال دیجئے تاکہ ساتھ ساتھ اس ٹیبل میں دیکھ لیا جائے اور لوگ بھی سیکھ لیں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان تمام قرآنی دلائل اور آیات کو ایک ترتیب وار ٹیبل میں جمع کر دیا گیا ہے تاکہ آپ اپنی گفتگو یا پریزنٹیشن میں انہیں آسانی سے استعمال کر سکیں۔ قرآن میں آزمائش اور زندگی کے فلسفے کا جدول ٹیبل، نمبر شمار، موضوع بائے آزمائش کی قسم، سورہ کا نام، سورہ نمبر بائے آیت نمبر، کلیدی پیغام، مفہوم۔ 1. زندگی کا مقصد، سورہ الملک 67 سے 2۔ موت اور زندگی کا قیام صرف اس لیے ہے تاکہ بہترین عمل کا امتحان لیا جائے۔ 2. آزمائش کے ذرائع، سورہ البقرہ 2 سے 155۔ خوف، بھوک، مال، جان اور فصلوں کی کمی کے ذریعے ثابت قدمی کا امتحان۔ 3. اولاد کی تقسیم، سورہ الشوریز 42 سے 49-50۔ بیٹیاں بیٹے دونوں کا ملنا یا بانجھ پن، یہ سب اللہ کی مشیت اور آزمائش ہے۔ 4. خوشی اور غمی، سورہ الانبیاء 21 سے 35۔ انسان کو صرف برائی سے نہیں بلکہ اچھائی، نعمتوں سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ 5. مال اور اولاد، سورہ التغابن 64 سے 15۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد در حقیقت تمہارے لیے ایک فتنہ آزمائش ہے۔ 6. درجات کا فرق، سورہ الانعام 6 سے 165۔ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی تاکہ تمہیں دی گئی چیزوں میں آزمائے۔ 7. انسانی تکریمیں، سورہ بنی اسرائیل سورہ اتقا سے 70۔ انسان معزز مخلوق ہے، اسے جانوروں کی مثالوں سے کم تر سمجھنا غلط ہے۔ 8. تخلیق کائنات، سورہ السجدہ 32 سے 4-9۔ کائنات کی ترتیب اور انسان کو دیے گئے حواس، سماعت، بصارت کا مقصد شکر گزاری کا امتحان ہے۔ کچھ اہم نکات برائے اوپن مائنڈز۔ عقل کا ٹیسٹ، قرآن بار بار افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہہ کر یہ واضح کرتا ہے کہ یہ امتحان عقل مندوں کے لیے ہے، کسی گلے ہرڈ کے لیے نہیں۔ صبر اور شکر، آزمائش کے 2 ہی پہلو ہیں، اگر تکلیف ہے تو صبر کا ٹیسٹ ہے اور اگر نعمت ہے تو شکر کا ٹیسٹ ہے۔ انفرادی ذمہ داری، ہر انسان اپنی قبر اور اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کسی گروہی مثال، بھیڑ بکریوں کا اطلاق اشرف المخلوقات پر نہیں ہوتا۔ امید ہے یہ جدول آپ کے مشن میں مددگار ثابت ہوگا۔ جزاک اللہ خیرن۔ بہت 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 شکریہ۔ یہ آپ کا تھمبنیل بھی بڑا زبردست آپ نے بنا کے دیا ہے اور یہ اس کا اپڈیٹ والا ہے۔ چلیے بہت اچھے، اس کو آپ نے انگلش میں بھی کر دیا۔ ویری نائس، ویری نائس، ویری نائس۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔